بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک اہم سوال کے ساتھ، ایسا سوال جس سوال کا جواب دینا آج بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایسا سوال جب بھی ہم سے پوچھا جائے گا ہمیں سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ جی ہاں، تو چلتے ہیں سوال اور جواب کی طرف۔ اس ویڈیو کو آگے دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں۔ تو چلتے ہیں اس سوال و جواب کی طرف۔ بنو عباس کے ایک خلیفہ گزرے ہیں جن کا نام ہے منصور عباسی۔ اس خلیفہ کے دور میں اس نے خلافت کو سنبھالا ہوا تھا، اس نے تخت کو سنبھالا ہوا تھا، ادھر دین کی تبلیغ کر رہے تھے حضرت امام میں جعفر صادق علیہ السلام، جن سے فقہ جعفریہ چلی ہے۔ دین کی خدمات امام سر انجام دے رہے تھے، خلافت اور تخت کو سنبھالا ہوا تھا منصور عباسی نے۔ اس منصور عباسی کے دور میں، اس کے خلافت کے دور میں دربار لگا ہوا تھا، ایک دہریہ اس کے دربار میں آ گیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا دہریہ کسے کہتے ہیں۔ دہریہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ پر بھی یقین نہ رکھتا ہو، یعنی جو یہ یقین رکھتا ہو کہ کوئی خدا نہیں ہے، نہ اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے، نہ کوئی خلق کرنے والا ہے، یہ دنیا آٹومیٹکلی خود بنی ہے، اسے ہم کہتے ہیں دہریہ۔ دہریہ دربار بنو عباس میں یعنی منصور عباسی کے دربار میں یہ آ گیا۔ اس نے کہا میرا ایک سوال ہے، اگر تم مسلمان میرے سوال کا جواب دو گے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ کہنا تھا، درباری علماء سامنے آ گئے، دربار لگا ہوا تھا، منصور عباسی جو کہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ خلیفہ نے بولا کہ جلدی کرو اپنا سوال بتاؤ۔ اب دہریہ نے اپنا سوال بتایا، علماء سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو تمہارا اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تمہارا اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا اللہ اپنے جیسا کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ کیا اپنے جیسا کوئی اور خدا خلق کر سکتا ہے؟ یہ کہنا تھا۔ درباری علماء پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، علماء کے چہرے پہ پسینہ آ گیا، ہر کوئی پریشان، دربار میں خاموشی چھا گئی۔ خلیفہ کے چہرے پہ غصہ آیا، اس نے علماء سے پوچھا کہ جلدی کرو اس کے سوال کا جواب دو، اگر تم نے سوال کا جواب نہ دیا تو میں تمہارے سر قلم کر دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ علماء پریشان ہو گئے، سوچنے پہ لگ گئے کہ اگر ہم کہہ دیں کہ ہمارا اللہ دوسرے خدا خلق کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، تو پھر یہ بات رد نہیں ہو سکے گی کہ ہمارا اللہ تو قل هو اللہ احد، وہ تو ایک ہے، جب وہ ایک ہے تو پھر وہ کیسے دوسرے بنا سکتا ہے؟ یعنی دہریہ ہمارے سامنے یہ دلیل رکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر وہ کہتے کہ ہمارا اللہ نہیں بنا سکتا تو پھر وہ یہ کیسے ثابت کر سکتے کہ ہمارا اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ بس اسی سوچ بچار میں جب خلیفہ نے انہیں قتل کا فیصلہ کیا تو علماء نے کہا کہ مہربانی کیجئے ہمیں 3 دن کا وقت دیا جائے۔ 3 دن کا وقت دیا گیا، دربار معطل ہو گیا، 3 دن گزر گئے، علماء اکٹھے ہو گئے، علماء اس کا جواب تلاش نہ کر سکے، دربار لگ گیا۔ دربار میں دہریہ نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ خلیفہ نے علماء کی طرف دیکھ کے کہا تم لوگوں نے 3 دن کا ٹائم لیا تھا، 3 دن کا وقت لیا تھا، اب اس کا جواب دو۔ جواب دینے کی باری ہے، چونکہ علماء کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو سب علماء نے مل کے کہا کہ یہ دہریہ چاہتا ہے کہ ہم میں اختلاف پیدا کرے، یہ ہماری نسلوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، ایسے سوال لے کر یہ ہمارے مسلمان بچوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، گو اس نے ہمیں تباہ کرنے کی ہمارے مسلمان بھائیوں کو ایک سازش میں لانے کی کوشش کی ہے، یہ ہماری نسلوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے، ایسے سوال یہ جان بوجھ کے لے کے آیا ہے، لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ خلیفہ کو ان کی بات پسند آئی، ان کا دیا ہوا مشورہ پسند آیا، خلیفہ نے اس کو اسی وقت قتل کرنے کا حکم دیا۔ ادھر جلاد تلوار لے کے اس کی طرف چل پڑا، جلاد نے اس کی گردن پہ تلوار رکھی، ادھر دہریہ کی گردن پہ تلوار تھی اور دہریہ مسکرا رہا تھا۔ خلیفہ پریشان ہوا کہ ہم تجھے قتل کرنے چاہ رہے ہیں اور تو مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے بجائے میرے سوال کا جواب دینے کے مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، اس کا مطلب صاف جی ہے کہ تم شکست کھا چکے ہو، تمہارے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے، لیکن یاد رکھو میں تو مارا جاؤں گا لیکن میرا سوال وہیں کھڑا رہے گا، تم مجھے قتل کر دو گے لیکن میرے سوال کو قتل نہیں کر سکو گے، آج میں نے پوچھا ہے کل یہ کوئی اور پوچھے گا۔ خلیفہ نے یہ سنا، خلیفہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا تم نے میرا سوال بند نہیں کیا، مجھے قتل کر دیا ہے، یہی سوچنا تھا۔ تو یاد رکھو یہاں ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے، جس جگہ جہاں بھی سوال کا سلسلہ رک جائے سمجھو وہاں نسلیں تباہ ہونا شروع ہو۔ سو خلیفہ پریشان حیران بیٹھ گیا کہ اس کو قتل نہیں کرنا، جو اس نے بات کی ہے یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ
ہمارے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں ہے، اس لیے مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ یہی سوچ رہا تھا کہ ایک وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ اس وقت ہمارے پاس ایک ایسے امام موجود ہیں جو دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، جنہیں فقہ کا علم جانتے ہیں، کیوں ہم انہیں بلایا جائے، ان سے اس سوال کا جواب پوچھا جائے۔ بادشاہ نے کہا کیا نام ہے اس امام کا؟ تو وزیر نے بتایا اس امام کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بس بادشاہ کے حکم پہ امام کو پیغام پہنچایا گیا، امام دربار میں آ گئے۔ یاد رکھنا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ تخت تو انہوں نے سنبھالے تھے، لیکن فیصلہ کوئی بھی ہوتا تھا تو وہ حضرت علی پر چھوڑا جاتا تھا۔ دین کا فیصلہ جو بھی آتا تھا تو اس کا فیصلہ حضرت علی کیا کرتے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایسے ایسے مشکل فیصلے حضرت عمر کے دور میں آئے کہ ان کا جواب دینا، ان کا فیصلہ کرنا ناممکن لگتا تھا، لیکن حضرت علی نے ایسے فیصلے کیے اور حضرت عمر کو کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بس یہ کوئی پہلی دفعہ حضرت امام جعفر صادق کے دور میں نہیں ہوا، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اس وقت حضرت علی کو بلایا جاتا تھا۔ اس دور میں حضرت امام جعفر صادق کو بنو عباس کے دربار میں منصور عباسی کے سامنے لایا گیا۔ تو امام نے پوچھا کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ تو اس نے کہا تمہیں بلایا اس لیے گیا ہے کہ یہ ایک دہریہ ہے جو کہتا ہے اگر میرے سوال کا جواب مل جائے گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ چونکہ آپ امام حق ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ امام ہیں، آپ فقہ جانتے ہیں، لہٰذا اس کے سوال کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ امام نے اس دہریہ کی طرف دیکھا، دیکھ کے امام نے کہا اے دہریہ تیرا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کیا تمہارا اللہ کوئی دوسرا خدا بنا سکتا ہے بغیر ایک لمحہ بھی سوچے؟ امام نے فرمایا کیوں نہیں، ہمارا اللہ بے شک دوسرے اللہ بنا سکتا ہے۔ امام نے فرمایا بے شک ہمارا اللہ ایک نہیں کئی اللہ بنا سکتا ہے، کئی خدا بنا سکتا ہے۔ پورے دربار میں خاموشی چھا گئی، ہر کوئی سوچنے لگا کہ امام نے کیسا جواب، فوراً بغیر سوچے امام نے جواب دے دیا، یہ کیسا جواب ہے؟ تو دہریے نے کہا تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا خدا دوسرے خدا بنا سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، ایک نہیں لاکھوں خدا میرا اللہ بنا سکتا ہے، فقط کن کہہ کر بنا سکتا ہے۔ تو دہریے نے کہا کیسے ہو سکتا ہے تمہارا اللہ؟ لوگ ہی تو کہتے ہو کہ تمہارا اللہ ایک ہے، اس جیسا نہ کوئی پہلے تھا نہ کوئی ہوگا، وہ ایک ہے، ایک رہے گا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تمہارا اللہ اپنے جیسا اللہ بنا لے؟ تو امام نے فرمایا اے بندہ خدا میری بات غور سے سن، ہمارا اللہ ایک نہیں دو نہیں کئی خدا بنا سکتا ہے، لیکن یاد رکھ میرا اللہ جتنے بھی خدا بنائے گا وہ بننے والے مخلوق ہوں گے، لیکن خالق صرف اللہ ہوگا۔ جو بنیں گے وہ مخلوق ہوں گے، لیکن واحد خالق میرا اللہ ہوگا، بنانے والا اللہ ہوگا، وہی خالق ہوگا، وہی مالک ہوگا۔ وہ جو چیز بھی بنائے گا وہ مخلوق کہلائے گی، خالق نہیں کہلائے گی۔ یہ جواب سننا تھا۔ دہریہ امام کے قدموں میں گر گیا، قدموں میں گر کے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھایا جائے۔ اتنا اچھا جواب، اتنا مؤثر جواب، مجھے کلمہ پڑھایا جائے۔ پورے دربار میں خوشی کی لہر چھا گئی، یا اس دہریہ نے کلمہ پڑھ لیا اور لوگوں نے امام کا شکریہ ادا کیا۔ تو بس یاد رکھنا ہمیں جب بھی کوئی مشکل پڑے، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ایسے ایسے انبیاء، ایسے ایسے امام بھیجے جن سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، جن کے دیے ہوئے جواب بھی آج ہم دے کر لوگوں کو اسلام کی طرف لا سکتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا